دیکھیے اب ہم کل بھی آئے تھے ادھر، کافی تعداد میں لوگ آئے تھے، آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہمارے فارم نمبر 48-47 میں چینجنگ کی گئی، ہم جیتے ہوئے سیٹ، میں پی بی 45 سے الیکشن کر رہا تھا، تو میں وہاں سے 48 ووٹ لے کے پہلے پوزیشن حاصل کی۔ میرے بعد وہاں کی ایم پی اے ہے سابق نصر اللہ زیر، شاید آپ لوگ جانتے ہیں، پشتونخوا سے، وہ 27 ووٹ لیے۔ اس کے بعد مجید خان اچکزی، اس نے 1300 کے قریب ووٹ لیے۔ ابھی کل ہمیں پتہ چلا صبح پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، انہوں نے 500، ہمارے جو 45 جو فارم ہے وہ ہمارے پاس تقریباً پوری 100% ہمارے پاس موجود ہے تمام پولنگز کی، اس میں انہوں نے لیے 571 ووٹ۔ کل پتہ چلا فیک نیوز چلا رہے، حقیقت پتہ نہیں کیا ہے، اس میں انہوں نے 5600 قریب ووٹ حاصل کیے۔ ووٹ ہمیں نہیں پتہ کدھر سے حاصل کیے، ابھی اس کے لیے تو ظاہر ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں، پوری پارٹی احتجاج کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہمارے مینڈیٹ چوری ہوئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، آر او کے آفس سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے آر او یہ ہے جبار صاحب نے دفتریں بند کر دیے، نمبریں بند ہیں، موجود نہیں، کوئی بھی آفس میں موجود نہیں ہے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا فارم نمبر 47-48 جاری کرے تاکہ پتہ چلے کون جیت گئے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، بس اندھیر نگری ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے۔ اچھا سر، فارم نمبر 45 اور فارم نمبر 47 میں کتنا ووٹوں کا فرق نظر آ رہا ہے؟ ووٹوں کا فرق کیا، میں نے کہا کہ ہمارا باری اکثریت سے میں جیتا ہوں، میرے بعد وہ نصر اللہ زیرے ہے۔ ابھی جو کل سے پتہ چل رہا ہے وہ فارم میں نہیں، فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ فیک ہے یا ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ان کا اضافہ کیا گیا، 500 کے سامنے ایک 5 لگا دیے، 5500 کچھ کر دیے، فگر بڑھا دیے، ایک 5 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے انصاف کا، اور ہم آخری مجبوریات سریاب روڈ بند تھے، اپنا بولان روڈ کو بند کیا گیا، آج لک پاس بھی بند رہے، آپ نے دیکھا کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے بنیادی، جو بلوچستان کی پارٹی ہے، کوٹہ شہر کی پارٹی ہے۔ ابھی ایسے پیرا شوٹر کو آپ لے کے آتے ہیں جن کو لوگ جانتے بھی نہیں، ان کی ووٹ ہی نہیں ہے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، تو پھر کیا میسج جائے گا عوام کے پاس؟ ابھی دیکھو مشکل حالات میں لوگوں نے، دھماکوں میں، تھریٹس میں لوگوں نے نکلے، اپنے رائے دہی استعمال کی، اس کے باوجود اگر اس طرح کی ہوں گی تو لوگوں کی اعتماد ختم ہوگی الیکشن کمیشن سے۔ گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام نے اس حوالے سے ایک اجلاس بھی بلائی کی، اس میں کیا کیا فیصلے تھے؟ تو ظاہر یہی فیصلہ تھا آج کے حوالے سے کہ ہم مظاہرہ کریں گے۔ مظاہرہ یہ تھا کہ ہم اوورال پورے کوئٹہ اور بلوچستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں اس کو بند کریں گے، کیونکہ بیچ میں وہ اجتماع جو ہے ہمارا سبی کے اور اسی کی مد نظر رکھا، پھر انہوں نے کہا نہیں، سڑکوں کو اس طرح بند نہ کرے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو اجتماع کے لیے۔ تو اس کے لیے ابھی کل سے دوبارہ ہمارا عمومی کا میٹنگ بھی ہے، اس میں اوورال پورے صوبے کے لیول پہ ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سر آخری سوال ہے سر، کیا آپ کا احتجاج جنگ لا سکتا ہے؟ دیکھو ہم جمہوری لوگ ہیں نا، جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ابھی جتنی جمہوری پارٹیاں ہیں وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے، جام پہ بھی کیے، تو اب پورے اوورال بلوچستان میں لوگ کر رہے ہیں۔ میرے خیال اکثر آپ کی مستنگ ہیں، آپ کی نوشکی ہیں، آپ کی یہ بیلا والا رستے ہیں، اور نصیر آباد جعفر آباد ہے، یہ پشتون ایریاز میں بہت سے ایریاز میں روڈ ابھی تک بند ہے۔ اب دیکھا محمود خان صاحب وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ تو کوٹہ سٹی سے بھی ہار چکے، اس کی مند مقابل جمال شاہ، وہ سننے میں آئے کہ وہ وڈرا کیے ان کے حق میں، تو وہ 45,000 پتہ نہیں کتنے ووٹ لیے جیت گئے۔ تو اس طرح کے ایشوز بہت سارے معاملات ہیں۔ جو جمہوری لوگ ہیں وہ جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں، وہ عوام کی طاقت پہ یقین کرتے ہیں، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم پرامن جمہوری راستہ، ہر جمہوری راستہ ہم استعمال کریں گے۔ بہت شکریہ۔